السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ مولانا رومی نے سلطان محمود غزنوی کا ایک عجیب واقعہ لکھا ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ وہ یہ کہ سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں چوروں کا کچھ زور ہو گیا تھا، اور ہر بادشاہ کی طرح یہ بادشاہ بھی کافی پریشان تھا اور چوروں کو پکڑنے کے لیے ایک عجیب تدبیر نکالی۔ تدبیر یہ تھی کہ شاہی لباس اتار کر چوروں کا سا پھٹا پرانا لباس پہن لیا اور شہر میں گشت کرنے لگا۔ ایک جگہ پر دیکھا کہ بہت سے چور اکٹھے بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی ان کے ساتھ جا کر بیٹھ جاؤں اور پھر ان کے رازوں کا پتہ لگاؤں۔ بادشاہ بھی ان میں بیٹھ گیا۔ چوروں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ بادشاہ نے کہا کہ میں بھی تم جیسا ہوں۔ اب چوروں نے سمجھا کہ یہ بھی کوئی چور ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم اپنا کوئی ہنر بتاؤ، اگر تمہارے اندر کوئی ہنر ہوگا تو تم کو اپنے ساتھ شریک کر لیں گے، ورنہ نہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ پہلے آپ لوگ اپنا اپنا ہنر بتاؤ، پھر میں اپنا ہنر بتاؤں گا۔ تو ایک چور نے کہا کہ میں اونچی سے اونچی دیوار پھلانگ کر مکان میں داخل ہو جاتا ہوں، چاہے وہ بادشاہ کا قلعہ ہی کیوں نہ ہو۔ جبکہ دوسرے چور نے کہا کہ میری ناک کی یہ خاصیت ہے کہ کسی جگہ کی مٹی سونگھ کر بتا دیتا ہوں کہ یہاں خزانہ ہے یا نہیں۔ اب تیسرے چور نے کہا کہ میرے بازو میں اتنی طاقت ہے کہ میں گھر میں گھسنے کے لیے اس میں سوراخ کر سکتا ہوں۔ چوتھے چور نے کہا کہ میں ماہر حساب ہوں، خزانہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، چند لمحوں میں حساب لگا کر سب میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ پانچویں چور نے کہا کہ میرے کانوں میں ایسی خاصیت ہے کہ میں کتے کی آواز سن کر بتا دیتا ہوں کہ کتا کیا کہہ رہا ہے۔ جبکہ چھٹے چور نے کہا کہ میری آنکھ میں یہ خاصیت ہے کہ جس چیز کو رات میں دیکھ لیتا ہوں، دن میں اس کو پہچان لیتا ہوں۔ اب بادشاہ کی باری تھی، تو بادشاہ نے کہا کہ میری داڑھی میں یہ خاصیت ہے کہ جب مجرمین کو پھانسی کے لیے جلاد کے حوالے کیا جاتا ہے، اس وقت اگر میری داڑھی ہل جاتی ہے تو مجرمین پھانسی کے پھندے سے بچ جاتے ہیں۔ چونکہ وہ بادشاہ تھا، اس نے ایک خاص انداز سے اپنا ہنر اور کمال بیان کیا۔ سارے چور یہ بات سن کر خوش ہو گئے اور کہنے لگے، آپ تو چوروں کے کتب ہیں، یعنی کہ سردار ہے۔ جب ہم کسی مصیبت میں پھنس جائیں گے تو آپ ہی کے ذریعے ہم کو خلاصی مل سکتی ہے۔ پھر سب نے مشورہ کیا اور طے کیا کہ آج بادشاہ کے یہاں چوری کی جائے، اس لیے کہ آج مصیبت سے چھڑانے کے لیے داڑھی والا بھی موجود ہے۔ لہٰذا سب کے سب بادشاہ کی محل کی طرف چل پڑے۔ راستے میں کتا بھونکا تو کتے کی آواز پہچاننے والے نے کہا کہ کتا کہہ رہا ہے کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے۔ لیکن چور پھر بھی چوری کے ارادے سے باز نہ آئے اور بادشاہ کے یہاں چوری کر ڈالی اور خزانہ لوٹ لیا، اور جنگل کی طرف آئے اور وہاں بیٹھ کر ماہر حساب نے حساب لگا کر چند منٹوں میں خزانہ سب میں تقسیم کر دیا۔ اب بادشاہ نے کہا کہ سب لوگ اپنا اپنا پتہ لکھوا دو تاکہ آئندہ چوری کرنا ہو تو ہم سب لوگ آسانی سے جمع ہو سکے۔ سب کا پتہ نوٹ کر لیا گیا اور سب نے اپنا اپنا راستہ لے لیا۔ اگلے دن بادشاہ نے عدالت لگوائی اور پولیس کو حکم دیا کہ سب کو پکڑ کر لاؤ۔ جب سب چور ہتھکڑیاں ڈال کر حاضر کیے گئے، بادشاہ نے سب کو پھانسی کا حکم دے دیا اور کہا کہ اس مقدمے میں کسی گواہ کی ضرورت نہیں، کیونکہ سلطان خود وہاں موجود تھا۔ یہاں ایک بات مینشن کرتی جاؤں کہ اسی طرح قیامت کے دن اللہ کو بھی کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہوگی، اس لیے کہ تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگر تم دو ہو تو وہ تیسرا خدا ہے، چار ہو تو پانچواں خدا ہے۔ جب تم بدکاریاں کرتے ہو یا گناہ کے کام کرتے ہو تو اللہ سب دیکھتا ہے۔ اللہ کو کسی گواہ کی ضرورت نہیں۔ اس کے باوجود قیامت کے دن بندوں پر اتمام حجت کرنے کے لیے ہاتھوں اور پیروں کی
فرشتوں کی اور صحیفہ اعمال کی گواہی ہوگی۔ جب 6 کے 6 چور پھانسی کے تختے پر کھڑے ہو گئے تو وہ چور جو آنکھوں کی خاصیت والا تھا، اس نے اس وقت بادشاہ کو پہچان لیا کہ یہی وہی شخص ہے جو رات کو ہمارے ساتھ تھا۔ وہ تختہ دار سے چلایا کہ حضور کچھ دیر کے لیے امان دی جائے اور آپ سے تنہائی کا موقع دیا جائے، یعنی تنہائی میں بات کرنے کا موقع دیا جائے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے پھانسی کو ملتوی کر دو اور اس کو میرے پاس بھیج دو۔ اس نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہر ایک نے اپنی خاصیت بتا دی، ہر ایک نے اپنا ہنر بتا دیا۔ ہمارے وہ ہنر جن پر ہم کو ناز تھا، انہوں نے ہماری بدبختی کو اور بڑھایا کہ آج ہم تختہ دار پر ہیں۔ اے بادشاہ، میں نے آپ کو پہچان لیا ہے کہ آپ نے وعدہ فرمایا تھا جب مجرموں کو تختہ دار پر چڑھایا جاتا ہے، اگر اس وقت میری داڑھی ہل جاتی ہے تو مجرمین پھانسی سے نجات پا جاتے ہیں۔ لہٰذا اب آپ اپنا ہنر ظاہر فرمائیں تاکہ ہماری جان خلاصی پائے اور ہمیں پھانسی سے بچ جائیں، یا ہم بچ جائیں پھانسی سے اور ہمیں پھانسی سے بچا لیں۔ سلطان محمود نے کہا تمہارے ہنروں نے تو تمہیں مبتلائے قہر کر دیا ہے، لیکن یہ شخص جو سلطان کا عارف ہے، اس کی چشم سلطان شناس کے طفیل میں تم سب کو رہا کیا جاتا ہے۔ اس عجیب و غریب قصے کو بیان کر کے مولانا روم کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر شخص اپنا ہنر یا ہر شخص کو اپنے ہنر پر ناز ہے اور وہ اپنے ہنر پر ناز کرتا ہے۔ بڑے بڑے اہل ہنر اپنی بدمستیوں میں مست اور خدا سے غافل ہیں، لیکن کل قیامت کے دن ان کی یہ ہنر کچھ کام نہ آئیں گے، بلکہ یہی دنیاوی ہنر ان کو مبتلائے قہر عذاب کر دیں گے یا قہر و عذاب کر دیں گے۔ اور اس کے برعکس جن لوگوں نے اس دنیا کے اندھیرے میں اپنے حقیقی بادشاہ یعنی اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا اور اس کی معرفت اپنے دلوں میں پیدا کر لی، قیامت کے دن یہ خود بھی نجات پائیں گے اور ان کی سفارش گناہگاروں کے حق میں قبول کی جائے گی۔ یاد رکھو کہ جس نے دنیا کے اندھیرے میں اللہ کو پہچاننے کا ہنر سیکھ لیا تو پھر دوسرے ہنر سیکھنا کچھ مشکل نہیں ہے، کیونکہ پھر کوئی بھی ہنر آپ کو اللہ سے غافل نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر انجینئر بننا منع نہیں ہے، بشرطیہ آپ اللہ سے غافل نہ ہو۔ اس حکایت سے معلوم ہوا کہ چشم سلطان شناس ہی کام آئی، باقی ہنر تختہ دار پر لے گئے۔ اسی طریقے پر دنیا کے تمام کاروبار جو اللہ سے غافل ہو کر کیے جاتے ہیں، وہ آخر کار انسان کو تباہی و بربادی میں ڈال دیتے ہیں۔ لیکن جب کوئی شخص اللہ کی معرفت کا نور حاصل کر لیتا ہے اور وہ اللہ سے غافل ہونے کی بجائے اللہ کا عاقل بن جاتا ہے تو وہ شخص خود بھی نجات پاتا ہے، دوسروں کو بھی نجات دلانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے سب سے بڑی چیز اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کی فرمانبرداری ہے اور ان احکامات پر عمل ہے جو انہوں نے قرآن پاک میں یا اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بھیجے ہیں۔ ویورز، میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور بیل بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کیا پتہ کب کہاں کس کی دعا قبول ہو جائے۔